بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ حبیب الرحمن اختاری۔ آج ہم 9th کلاس کی ترجمۃ القرآن مجید کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس میں جو سورہ مریم ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، کیا اس میں بیان ہوا ہے۔ آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات ہیں۔ سورت کا تعارف سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ ہجرت حبشہ یہ آپ نے خود ریڈ کر لینا ہے۔ اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ جب ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، حضور نے حکم فرمایا صحابہ اکرام کو، تو صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو مشرکین مکہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کی طرف تحفے تحائف بھیج کر اس سے کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ ناسمجھ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور نیا دین اختیار کر لیا، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ فرماتے ہیں، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم میں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائیں، شرک، بت پرستی اور تمام برے کام چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے کے بعد آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے یہ سنا اور کہا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بڑا اثر ہوا اور رونے لگے اور وہ ایمان لے آئے۔ بقایا یہ آپ نے جو رہ گیا ہے وہ آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے۔ سورہ مریم کا خلاصہ۔ سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اس میں مضامین جو مضمون ذکر کیے گئے ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ دوسرا مضمون پھر 7 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کے معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ تیسرا مضمون جو اس صورت میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری جو مضمون ہے، آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جب کہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ عملی نکات۔ سورہ مریم کے عملی نکات کیا ہیں، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سورہ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں کچھ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بہرحال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ ہمیں
والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب و احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء اکرام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں کہ حدیث میں کیا بیان ہوا۔ حدیث، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اہم بات، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے کچھ یوں فرمایا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اس کے جو مشق ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔